بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ولو حضرت جنازۃ فی الاثناء، اے فی اثناء الصلاۃ علی جنازۃ اخری، اتمها ثم استأنف الصلاۃ علیہا اے علی الثانیہ، وهو الافضل مع عدم الخوف علی الثانیہ۔ توجہ فرمائیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، شروع کر دیا آپ نے نماز جنازہ پڑھنا، اسی دوران ایک اور نماز جنازہ بھی، ایک اور میت آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے نیت کی تھی اسی ایک میت پر، اب پڑھ رہے ہیں اسی دوران، اگرچہ یہ فرض بہت بعید ہے، ٹھیک ہے، آج تک ہماری زندگی میں واسطہ نہیں پڑا، لیکن چونکہ ممکن ہے تو ہر امکانی مسئلے کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ کہیں اگر پیش آ بھی جائے۔ یہ مسئلہ عموماً پیش آتا ہے جنگوں وغیرہ میں، زخمی زیادہ آتے ہیں، فوت ہو رہے، جنازہ ہو رہا ہے، پھر افراتفری کا عالم ہوتا ہے، وہاں فرض ہو سکتے ہیں، عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور بعض جگہ پر جہاں جنازے اکٹھے ہوتے بھی ہیں تو وہ ایک ساتھ لے آتے ہیں، ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ بہرحال فرض مسئلہ ہے، آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اسی دوران ایک اور نماز جنازہ، ایک اور میت آ جاتی ہے، کیا کریں؟ شہید اول کا اور فتویٰ ہے، علامہ اور ایک جماعت کا اور فتویٰ ہے۔ شہید اول فرماتے ہیں اتمہا، پہلا نماز جنازہ کیا کریں؟ مکمل کریں، ثم استأنف علیہا، پھر دوسری میت پر ایک اور نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ فتویٰ ہے کن کا؟ شہید اول کا۔ فرماتے ہیں اگر دوسرے جنازہ پر خوف نہ ہو، اس کے فاسد ہونے کا، اس کے خراب ہونے کا خوف نہ ہو، تو پھر شہید ثانی فرماتے ہیں افضل یہی ہے کہ آپ پہلے کو مکمل کر لیں، بعد میں دوسرا پڑھیں، ٹھیک؟ بعض فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ ایک صورت ایسی ہے جہاں پر تخییر نہیں، تعیین ہے، یعنی حتماً آپ پہلے کو مکمل کریں اور بعد میں دوسرا پڑھیں، حتماً، تعیین واجب ہے۔ کب؟ جب دوسرا جنازہ مستحب ہو، واجب نہ ہو۔ مثلا آپ کسی بالغ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس دوران ایک اور نماز جنازہ آ جاتا ہے، تو کیا کریں آپ؟ واجب ہے اس پہلے کو مکمل کریں اور بعد میں دوسرے پر پڑھیں، چونکہ وہ وجہ مختلف ہے ہر جنازے کی، قصد وجہ بعض کے نزدیک ہوتا ہے نا، ضروری ہوتا ہے نا، تو پہلے آپ قصد وجہ کر چکے ہیں وجوب کی، اب مستحب جنازہ آ گیا، لہذا واجب ہے آپ اسی کو پہلے مکمل کریں، بعد میں دوسرا پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، البتہ شہید ثانی ان کو پسند نہیں فرماتے، ان کی اس رائے کو، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو آپ نے دلیل بیان کی ہے، چونکہ وجہ مختلف ہے، ایک کی وجوب اور ایک کی مستحب، یہ فرماتے ہیں یہ کوئی اتنی اچھی بات، آپ کی بات اتنی پختہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ خیر، یہ تھا شہید اول کا نظریہ۔ کیا کریں گے آپ؟ پہلے کو مکمل کریں اور بعد میں دوسرا پڑھیں۔
علامہ اور ایک جماعت، متقدمین اور فقہا، متاخرین فقہا کی ایک جماعت، وہ یہ ہیں، کہتے ہیں ان کو اختیار ہے دو باتوں میں، ذرا توجہ کریں گے کیسا۔ ایک جنازہ پڑھ رہے ہیں، اسی دوران دوسرا جنازہ آ جاتا ہے، اگر وہ چاہیں تو پہلے جنازے کو قطع کر دیں، چھوڑ دیں، وہیں ختم کر دیں، وہ جنازہ ساتھ رکھ دیا، دونوں کا علیحدہ پڑھیں، پھر دونوں یعنی ایک اور نماز جنازہ پڑھیں جو دونوں کی نیت سے ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی یہ کریں، یا آپ پہلے کو مکمل کریں اور اس کے بعد دوسرے کا علیحدہ نماز جنازہ پڑھیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، فرماتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس روایت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی علی ابن جعفر، قم میں ان کی مزار مقدس ہے، وہاں پہ ہم جاتے رہتے تھے۔ یہ علی ابن جعفر کی روایت ہے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ فی قوم، ایک قوم کے بارے میں روایت دیکھیے گا، انہوں نے روایت کی ایک قوم کے بارے میں، کبروا علی جنازۃ تکبیرتن اور تکبیرتین، پوچھا کہ ایک قوم جنہوں نے ایک جنازے پر ایک تکبیر یا دو تکبیریں پڑھ لی تھیں، ووضعت معہا اخری، اس دوران ان کے ساتھ ایک اور نماز جنازہ کو، ایک اور صلاۃ و میت کو، ایک اور جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، کیا کریں؟ یہ ان کا سوال تھا کہ نماز جنازہ میں مصروف ہیں، ایک اور جنازہ ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، کیا کریں؟ قال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا، یہ دلیل دے رہے ہیں علامہ اور ایک جماعت اپنے مدعا کے حق میں، پھر اسی روایت پر اعتراض کریں گے شہید ثانی، شہید اول۔ اچھا، امام نے کیا فرمایا؟ الفاظ یہ ہیں، امام فرماتے ہیں ان شاءوا رفعوا الاولی، رفعوا کا معنی کیا ہے قطعوا، اگر وہ چاہیں تو پہلے جنازہ کو، صلاۃ جنازہ کو قطع کر لیں، رفعوا الاولی سے مراد پہلے کو قطع کر لیں، جب قطع کر لیں گے تو پھر دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، وَأَتَمُّ تکبیر علی الاخیرہ، اور اخیرہ پر دوسرے جنازے پر پہلے سمیت، دوسرے جنازے پر پہلے جنازے سمیت تکبیروں کو مکمل کریں گے۔ رفع الاولی پہلے کو قطع کر دیں گے، اب دوسرے سمیت کیا کریں گے؟ دوسرے پر پہلے جنازہ سمیت کیا کریں گے؟ تکبیروں کو مکمل کریں گے، ان مکمل 5 تکبیریں دوبارہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا اشتباہ ہو گیا، عبارت میں نے درمیان میں چھوڑ دیا، ان شاءوا ترکوا الاولی، اشتباہ ہو گیا، اگر وہ چاہیں ترکوا الاولی، ترکوا کے معنی قطعوا، اشتباہ میں نے درمیان سے عبارت چھوڑ دی تھی، اگر وہ چاہیں ترکوا الاولی، پہلے جنازے کو ترک کر دیں، قطع کر دیں، پہلے جنازے کو قطع کر دیں، چھوڑ دیں، حتیٰ یہاں تک کہ یفرغوا من التکبیر علی الاخیرہ، یہاں تک کہ اکٹھے دوسرے جنازے پر تکبیروں سے فارغ ہو جائیں، یعنی پہلے کو ترکوا الاولی قطعوا الاولی، پھر دونوں جنازوں کی نیت سے اکٹھے تکبیریں پڑھیں گے یہاں تک کہ دوسرے جنازہ پر تکبیریں مکمل ہو جائیں گی، تو ساتھ پہلے پر بھی تکبیریں کیا ہو جائیں گی؟ مکمل ہو جائیں گی نا۔ ٹھیک، یہ ایک نظریہ ہو گیا، یعنی جو علامہ کا قول کیا تھا، چاہیں تو قطع کر دیں، وہ اس روایت سے۔ دوسرا کیا تھا علامہ کا دوسرا نظریہ کیا تھا، اختیار کیا تھا کس میں؟ یا تو قطع کریں یا پہلے کو مکمل کریں اور بعد میں دوسرے کے لیے پڑھیں، اس کو عبارت کے حدیث کے اگلے حصے سے ثابت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَإِن شَاءُوا، اگر چاہیں رفع الاولی، پہلے کو اٹھا لیں جنازہ، رفع الاولی یعنی پہلے کو اٹھا لیں، وَأَتَمُّوا التکبیر علی الاخیرہ، یعنی اگر چاہیں تو پہلے کو اٹھا لیں، کیا مطلب؟ پہلے پر نماز جنازہ مکمل کر لیں، اٹھا لینے کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلے پر نماز جنازہ کو مکمل کر لیں، وَأَتَمُّوا التکبیر علی الاخیرہ، اور دوسرے جنازہ پر تکبیروں کو مکمل کریں۔ امام نے فرمایا کل ذالک لا باس بہ، ان میں سے جو کچھ کرنا چاہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ علامہ
اور ایک جماعت نے اپنے مدعا کے لیے یہ حدیث پیش کی ہے، روایت پیش کی ہے، اس وہ کہتے ہیں اس روایت سے ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ شہید اول فرماتے ہیں کتاب ذکرہ میں، کتاب ذکرہ کی عبارت کو یہاں پہ نقل کر رہے ہیں شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ شہید اول نے کتاب ذکرہ میں کہا کہ یہ جو روایت انہوں نے اپنے مدعا کے اس بات میں پیش کی ہے، یہ ان کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ روایت کا ذرا ظاہر تو دیکھیں نا، ظاہر کیا ہے؟ وہ روایت کہہ رہی ہے انشاء ترک الاولی، اگر چاہیں تو وہ پہلے کو ترک کر دیں۔ تارکو قاطعو کے معنی میں نہیں ہے، تارک الاولی کے مطلب یعنی پہلے پر تکبیریں پڑھ کے اس کو وہیں رہنے دے، حتی یفرغوا من التکبیر علی الثانی، یہاں تک کہ دوسرے جنازہ پر تکبیروں سے کیا ہو جائیں، فارغ ہو جائیں۔ روایت یہ کہہ رہی ہے بھئی تارک الاولی سے مراد یہ نہیں کہ قاطع الاولی، پہلے کو کہ قطع کر دیں، مطلب یہ ہے پہلے پر تکبیریں تمام کریں اور اگلی تکبیریں دوسرے جنازے پر تکبیریں کہنے سے پہلے، چاہے تو وہ جنازہ پڑھا رہے، چاہے تو کچھ لوگ اٹھا کے اس کو لے جائیں۔ یہ روایت کہہ رہی ہے، یعنی روایت کہہ رہی ہے کہ روایت کا ظاہر یہ ہے کہ پہلا وہ جو اچھا، بلکہ وہ کہتے ہیں روایت یہ کہہ رہی ہے کہ تشریک کر سکتے ہیں وہ، تشریک کا مطلب تشریک کے بعد چاہیں تو پہلا جنازہ پڑھ رہے، چاہیں تو اٹھا لیں۔ تشریک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تشریک اس طرح کر سکتے ہیں، تشریک اس طرح کریں گے جیسے ہی جنازہ آیا۔ دوسرا، فرض کریں آپ پہلے جنازے کی 2 تکبیریں کہہ چکے ہیں، دوسرا جنازہ آ گیا ہے تو پہلے کی کتنی باقی رہتی ہیں؟ 3 تکبیریں، دوسرا 7 کر دیں، اسی سے یہیں سے تشریک کی نیت کر لیں، نیت کریں کہ میں اب اس کے بعد دونوں جنازوں کی نیت کرتا ہوں۔ اب باقی جو 3 تکبیریں ہوں گی وہ دونوں جنازوں کی شمار ہوں گی۔ جب اگلی 3 تکبیریں کر لیں گے تو پہلا جنازہ اب وہ ہو گیا مکمل۔ اب روایت کہتی ہے جب پہلے پر تکبیریں تمام ہو گئی ہیں، اب چاہیں تو وہ جنازہ پڑھ رہے یہاں تک کہ باقی دوسرے جنازے کی 2 تکبیروں کو مکمل کریں، یا اگر چاہیں تو بعض لوگ آ کے وہ دوسرے پر مکمل کرنے سے پہلے اٹھا لیں۔ روایت اس کو بیان کر رہی ہے، روایت تشریک کو بیان کر رہی ہے۔ تشریک کا مطلب یہ ہے باقی ماندہ تکبیریں دونوں جنازوں کے لیے پڑھیں، آپ کے مدعا کو ثابت نہیں کر رہی۔ آپ نے تارک الاولی، آپ نے کہا اگر چاہیں تو پہلے کو ترک کر دیں، قطع کر دیں۔ قطع صلاۃ جنازہ مراد یہ ہے کہ تشریک کی صورت میں جب پہلے کی تکبیریں مکمل ہو جائیں گی، اب چاہیں تو وہ اس کو اٹھا لیں، چاہیں تو پڑھا رہے یہاں تک کہ دوسرے پر تکبیریں مکمل ہو جائیں اور ایک ساتھ جنازے دونوں اٹھائیں۔ اس چیز کو بیان کر رہی روایت، سمجھا گی بات؟ نہ کہ وہ آپ کے مدعا کو ثابت نہیں کر رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب کو بغیر کسی عذر کے آپ قطع کر سکتے ہیں، حرام ہے قطع کرنا، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ دوسرے جنازے پر کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ جب دوسرے جنازے پر کوئی خوف نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی پہلے جنازے کو قطع، یعنی شہید اول کے نزدیک 2 راستے یہ بنتے ہیں، یا تشریک کریں آپ باقی ماندہ تکبیروں میں بھی آپ دوسرے جنازے کو شریک کریں، یا کیا کریں، پہلے جنازے کی تکبیریں مکمل کریں اور دوسرے کے لیے علیحدہ نماز جنازہ پڑھیں۔ علامہ کہتے تھے نہیں، روایت کہتی ہے چاہیں تو قطع کر دیں صلاۃ کو، پہلے کی نماز جنازہ توڑ دیں، پھر ایک اور نماز جنازہ دونوں کی اکٹھے پڑھ دیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بغیر عذر کے قطع نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، جبکہ فرض ہے کہ یہاں کوئی عذر بھی، لہٰذا یہ روایت کبھی بھی آپ کے مدعا پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ کر لیں۔ وَلَوْ حَضَرَتْ جَنَازَةٌ فِي الْأَثْنَاءِ، اگر درمیان میں جنازہ حاضر ہو جائے، اے فی اثناء الصلاۃ علی جنازۃ اخری، یعنی ایک جنازے پر نماز کے دوران، اخری سے مراد ہوئی پہلا جنازہ مراد ہوگا نا، یعنی ایک جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اس جنازے پر کیا ہوتا ہے، ایک اور جنازہ حاضر ہو جاتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اتمہا، اس پہلے صلاۃ کو، وہ جو پہلے نماز جنازہ ہے اس کو کیا کریں، مکمل کریں،
ثم استأنف الصلاۃ علیہا اے علی الثانیہ، پھر آپ کیا کریں، دوسرے نماز جنازہ پر، دوسرے میت پر جنازہ پڑھیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَفْضَلُ، اور افضل بھی یہی ہے، یعنی دوسرے میت کے لیے علیحدہ نماز جنازہ پڑھا جائے۔ افضل کیوں ہے؟ جب دو جنازے پڑھیں گے تو ذکر خدا زیادہ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے جی۔ ما عدم الخوف علی الثانیہ افضل ہے، لیکن جب دوسرے جنازے پر کوئی خوف نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا شہید اول کا فتویٰ، اور شہید ثانی کی رائے بھی آ گئی۔ وربما قیل بتعیین ہی، ایک قول یہ ہے کہ یہ تعیین ہی یعنی پہلے کو مکمل کرنا، دوسرے کے لیے علیحدہ پڑھنا، یہ معین ہو جاتا ہے کب؟ اذا کانت الثانیۃ مندوبۃ، جب دوسرا جنازہ کیا ہو، مستحب ہو۔ کیوں؟ لاختلاف الوجہ، قصد وجہ ہر جنازے کا مختلف ہے، لہذا جمع نہیں کر سکتے آپ، جمع نہیں کر سکتے، تشریک بھی نہیں کر سکتے، صرف اور صرف تعیین ہوگی، حتماً پہلے کو مکمل کریں۔ یعنی علامہ کے قول کے مطابق قطع بھی نہیں کر سکتے اور تشریک بھی آپ، کیوں؟ لاختلاف الوجہ، پہلے جنازے میں قصد وجہ وجوب ہے، دوسرے جنازے میں قصد وجہ ندب ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ، یہ جو دوسرے قول نے دلیل دی ہے یہ کوئی اتنی وجیح، اتنی پختہ، یعنی اختلاف وجہ والی بات کوئی اتنی پختہ نہیں ہے، چونکہ ہم نے خود اصلا وہ قصد وجہ کو معتبر ہی نہیں سمجھتے۔ نیت ہونی چاہیے، نیت دونوں کے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، قربۃ اللہ بھی نیت کافی ہے یا نہیں ہے؟ حتیٰ اگر وجوب اور قصد کی نیت، وہ استحباب کی نیت قربۃ اللہ کریں تب بھی کافی ہے، لہذا یہ بات اتنی وجیح نہیں ہے۔ لیس بالوجہ مطلب ہے یہ جو قیل بتعیین والا قول ہے یہ اتنا وجیح، ان کی خاص طور پر جو دلیل دی ہے انہوں نے کہا کیوں تعیین ضروری ہے، چونکہ وجہ مختلف ہے، ایک کی وجہ وجوب ہے، ایک کی وجہ اس مستحب ہے، یہ اتنی بات پختہ نہیں ہے۔ اچھا جی، وذهب العلامۃ وجماعۃ من المتقدمین والمتاخرین الی، علامہ اور متقدمین اور متاخرین فقہا کی ایک جماعت گئی ہے الی، اس بات کی طرف، انہ یتخیر بین قطع الصلاۃ علی الاولی، ان کو اختیار ہے، چاہیں تو پہلے جنازہ پر صلاۃ کو قطع کر دیں، یعنی وہیں پہ توڑ دیں، واستئنافہا، نیا جنازہ پڑھیں، نئی صلاۃ جنازہ پڑھیں، علیہما دونوں پر، سمجھا کی بات نا؟ یعنی چاہیں تو وہ پہلے جنازہ کو قطع کر دیں اور ایک اور جنازہ دونوں پر اکٹھے پڑھیں، ایک اس میں اختیار ہے، وبین اکمال الاولی و افراد الثانیۃ بصلاۃ ثانیہ، اور یا یہ ہے کہ وہ پہلے جنازے کو مکمل کریں اور دوسرے جنازے پر ایک اور نماز جنازہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ کن کا نظریہ ہو گیا؟ جماعت کا اور علامہ کا۔ تو کون سے دو، کیا ہوا ان کا؟ تفصیل دیتے ہیں، چاہیں تو قطع کر دیں، نہ مکمل، پہلے کو جنازے کو چھوڑ دیں، وہیں پہ توڑ دیں نماز جنازہ کو جو پڑھ رہے ہیں، ایک اور یعنی پھر اکٹھے دونوں پر نماز جنازہ پڑھیں، ضمیر اس کے مطابق لیں جو بھی ہے، یا چاہیں تو پہلے کو مکمل کر لیں اور بعد میں دوسرے کے لیے لہذا ایک اور نماز جنازہ پڑھیں۔ محتجینا، در حال کہ انہوں نے دلیل قائم کی ہے، پھر روایت علی ابن جعفر کی روایت سے، ان اخی ہے جو انہوں نے نقل کی ہے، یعنی اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ اچھا، ان کی روایت ہے فی قوم، ایک قوم کے بارے میں انہوں نے پوچھا امام سے کہ کبروا علی جنازۃ، ایک قوم ہے جنہوں نے ایک جنازے پر کچھ تکبیریں کہی ہیں، تکبیرتن اور تکبیرتین، ایک تکبیر یا دو تکبیریں کہی ہیں، ووضعت معہا اخری، اس دوران ان کے ساتھ ایک اور جنازہ رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قال علیہ السلام، تو امام نے کیا فرمایا؟
انشاء ترکل اولا، اگر چاہیں تو پہلے جنازہ کو ترک کر دیں. ترکو بمعنی قطعو. توجہ کریں مفہوم جو انہوں نے اس عبارت سے سمجھا اس حدیث سے. اگر چاہیں تو پہلے کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، مطلب ہے قطع کر دیں. حتی یفرغو، یہاں تک کہ فارغ ہو جائیں دوسرے جنازہ پر تکبیر سے، یعنی اکٹھے. جب پہلے کو چھوڑ دیں گے تو پھر ایک اور جنازہ پڑھیں گے جو اکٹھے کو، یہاں تک کہ دوسرے سے بھی فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وَإِن شَاءُوا، اور اگر چاہیں رَفَعُ الْأُولَى، پہلے کو اٹھا لیں، مطلب پہلے کا جنازہ مکمل کر لیں، پہلے کا جنازہ. وَأَتَمُّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ، اور اخیرہ سے مراد دوسرے، یعنی وہ رافعو کا کیا معنی کریں گے؟ ہاں، یعنی پہلے نماز جنازہ کو مکمل کریں. وَأَتَمُّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ، اور دوسرے پر تکبیروں کو تمام کریں. یہی نظریہ تھا نا ان کا نا. انہوں نے کہا تھا اختیار ہے کیا، یا تو پہلے کو قطع کر دے. کہاں سے سمجھا؟ انشاء ترک الاولا، ترکو کے معنی قطع الاولا. اور اگر چاہے رفع الاولا، کیا مطلب رفع الاولا؟ یعنی پہلے کو مکمل کریں پھر دوسرے پر تکبیریں کہیں. کل ذالک لا بأس، اس میں سے کسی پر کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی، فرماتے ہیں قال المصنف فی الذکر، کتاب ذکر میں مصنف فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مصنف نے دیکھیے وہ انہوں نے یہ جو استدلال کی ہے نا، تو جو ذرا زبانی سن لیں اس کو، یہ جو انہوں نے استدلال کی، اس استدلال کا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں یہ روایت ان کے مدعا کو ثابت. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جو اصل میں امام نے جواب دیا ہے وہ تشریح کو بیان کر رہا ہے، نہ کہ آپ کے مدعا پر دلالت کر رہا ہے. یعنی امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اگر دوران جنازہ ایک اور جنازہ آ جائے تو آپ تشریح کر سکتے ہیں. یعنی تشریح کریں آپ کی مرضی، یا آپ پہلے کو مکمل کر لیں بعد میں علیحدہ کریں، اس آپ کی مرضی ہے. تشریح کس طرح کریں گے؟ تشریح کس طرح کریں گے کہ جتنی تکبیریں پہلے کی پڑھ چکے ہیں وہ پہلے کے حساب ہوں گی، باقی ماندہ جتنی پہلے کی رہتی ہیں اس میں دونوں جنازے شریک ہوں گے. اور پھر جب پہلے کے مکمل ہو جائیں گے جو آخر میں بچیں گی وہ دوسرے جنازے کی خاص ہوں گی. فرض کر لیتے ہیں اب ایک تکبیر پڑھ چکے ہیں، اس دوران دوسرا جنازہ آ گیا ہے، تو باقی 4 تکبیریں وہ کیا ہوں گی؟ ان میں وہ دونوں کی نیت کریں گے آپ، وہ دونوں کی ہوں گی. تو جب اگلی 4 مکمل ہوگی تو پہلے کا جنازہ مکمل ہو جائے گا، اور جو آخری ایک تکبیر ہوگی وہ صرف آخری کی نیت سے کریں گے. پھر یہ نیت کرنا اس کا تعلق دار و مدار دل سے ہے، تو آپ کسی وقت بھی یہ تشریح کی نیت کر سکتے ہیں. آگے بات کریں گے، یہ سمجھا کے بات. وہ فرماتے ہیں یہ روایت کہہ رہی ہے کہ جب آپ پہلے جنازہ سے تارک الاولی کے مطلب کیا ہے؟ یعنی جب وہ تشریح کی صورت میں اگر آپ چاہیں تو پہلے جنازے کو وہاں پڑھا رہے، چاہے تو اس کو وہاں سے اٹھا لیں. تشریح کی صورت کو بیان کر رہی ہے. قال المصنف فی الذکر، مصنف کتاب ذکر میں فرماتے ہیں والروایت قاصرۃ عن افادۃ المدعا، روایت ان کے مدعا کو سمجھانے میں بیان کرنے سے قاصر ہے. ان کا مدعا یہ تھا کہ تارک الاولی سے مراد قطع صلاۃ اولی، پہلی صلاۃ کو آپ توڑ دیں. ٹھیک ہے. فرماتے یہ ان کے مدعا کو ثابت نہیں کرتے. کیوں؟ اس ظاہرھا، اس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ انا ما بقی من تکبیر الاولی، یعنی جب دوسرا جنازہ آ جاتا ہے تو جو پہلے جنازہ کی باقی ماندہ تکبیر ہیں محسوب للجنازتین، وہ شمار ہوں گی دونوں جنازوں کی. یعنی تشریح، اسی کو تشریح کہتے ہیں نا. روایت کا ظاہر یہ ہے کہ جو پہلے کی تکبیریں بچ گئی ہیں وہ باقی ماندہ تکبیریں دونوں کے حساب کریں گے. ٹھیک. اب فَإِذَا فَرَغُوا مِن تکبیر الاولی، جو پہلے جنازہ کی باقی ماندہ تکبیریں جب اس سے فارغ ہو جائیں گے، اب تخیروا، ان کو اختیار ہے، بینا ترکہا، اس جنازہ کو
چھوڑ دیں بحال ہے اسی حالت میں وہ پڑا رہے حتیٰ یکمل تکبیر آخر، یہاں تک کہ دوسرے جنازے کی تکبیریں مکمل ہو جائیں۔ اس میں اختیار ہے وبین رفع من مکانہا، یا جیسے ہی پہلے کی تکبیریں مکمل ہوتی ہیں چند بنے تیار کھڑے وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں قبر میں جا کے دفن کر دیں۔ سمجھ آ گئی بات نا؟ تارک الاولیٰ کے مطلب یہ ہے کہ جب پہلے کی تکبیریں مکمل ہو جائیں، جو مشترکہ تکبیریں تھی وہ کیا ہو جائیں، اب پہلے کا جنازہ ہو گیا ہے مکمل، اب چاہیں تو جنازہ پڑا رہے وہیں چھوڑ دیں، رافع، یا چاہیں تو رافع الاولیٰ یعنی پہلے جنازے کو جب اس کی تکبیریں مکمل ہوگی وہاں سے اس کو اس کے مکان سے اٹھا لیں، والاتمام علی الاخیرہ۔ ولیس فی ھذا دلالۃ علی ابطال الصلاۃ علی الاولیٰ بوجہ، اس روایت میں کسی حوالے سے بھی اس پر دلالت نہیں ہے کہ آپ پہلے جنازے کو قطع کر دیں۔ اس روایت میں کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہیں جو دلالت کرے کہ آپ پہلے جنازے کو باطل کر دیں، یعنی قطع کر دیں۔ ابطال سے مراد یعنی پہلا باطل ہو جائے، اس پر کوئی دلالت موجود بوجہ، کسی بھی اعتبار سے کوئی دلالت نہیں ہے۔ ھذا یعنی خود ھذا، اس بات کو ذہن نشین کریں۔ دوسری بات ہے کہ ما تحریم قطع صلاۃ الواجبہ، صلاۃ واجبہ کو قطع کرنا کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی بات؟ شہید اول کی ذکر کی عبارت کو یہاں بیان کیا ہے شہید ثانی نے، وہ فرماتے ہیں یہ روایت علامہ اور ان کے جو ہم نوا ہیں ان کی بات کی تائید نہیں کرتی، اس سے ان کی بات ثابت نہیں ہوتی۔ نعم لو خیفہ، ابھی یہ جو ساری عبارت کی حکایت کریں جو ذکر میں ہے، ہاں اگر خوف ہو جنازوں پر، ٹھیک ہے، تو قطع الصلاۃ، پھر صلاۃ کو کیا کیجیے گا، قطع کیجیے گا، ثم استأنف، پھر ایک نیا جنازہ سب پر پڑے گا۔ کیوں؟ لأنہ قطع لضرورت، کیونکہ یہ قطع کیا ہے، ضرورت کی وجہ سے ہے۔ وإلی ما ذکرہ، اور اس کی طرف جو مصنف نے ذکر کیا ہے کتاب ذکرہ میں، اشار ہونا بقولہ، دیکھیے پچھلے جتنا روایت کا جواب تھا یہ شہید ثانی نے کتاب ذکرہ سے حکایت کیا ہے۔ کہتے ہیں جو کتاب ذکرہ میں شہید اول نے حکایت کیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی طرف ان کلمات کے ساتھ اشارہ کیا ہے، اس کی طرف وہاں تفصیلاً بیان کیا، یہاں اس کی طرف کیا کیا ہے، اشارہ کیا ہے بقول ہی، اپنے اس قول کے ساتھ۔ کیا شہید اول فرماتے ہیں یہاں لمحہ میں یہ کہا ہے، فرماتے والحدیث الذی رواہ علی بن جعفر، وہ روایت جو علی بن جعفر نے بیان کی ہے، یدل علی احتساب ما بقی من التکبیر لہما، تکبیرات ہے یا تکبیریں ہے، تکبیر لہما، کہتے ہیں شہید، یہاں دیکھیں وہ تو وضاحت کی حکایت کی ہم نے کتاب ذکرہ سے، شہید اول نے اس بات کی طرف اس کے ساتھ اشارہ کیا ہے، اس جملے کے ساتھ۔ شہید اول فرماتے ہیں وہ حدیث جو علی ابن جعفر نے روایت کی ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ باقی ماندہ تکبیریں حساب کی جائیں گی لہما، دونوں جنازوں کے لیے، ثم یأتی بالباقی، پھر جو تکبیریں باقی رہ گئی ہیں وہ بجا لیں گے للثانیہ، کس کے لیے، دوسرے کے لیے۔ وقد حققناہ فی ذکرہ، یہ شہید اول کی عبارت ہے، شہید اول فرماتے ہیں ہم نے اس بات کی تحقیق کر دی ہے کتاب ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ وہی تحقیق ہے بما حکیناہ عنہا، جو ہم نے ذکر سے ابھی حکایت یہ کی ہے، یہی شہید اول کی تحقیق ہے کتاب ذکرہ میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ واضح ہے نا؟ ثم استشکل بعد ذلک الحدیث، پھر ممکن ہے کوئی اشکال کرے اس حدیث پر، کیا بعدم تناول النیت، فرماتے اس میں تو نیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اولاً پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ نیت نہیں ہے، لسان دوسرے جنازے کی نیت اس کو کوئی ہے، فکیف یصرف باقی تکبیرات الیہا، تو باقی تکبیروں کو دوسرے جنازے کی طرف کیسے پھیرا جائے گا، ما توقف العمل علی النیت، جبکہ نیت عمل موقوف ہوتا ہے کس پر؟ بھئی یہ روایت کہتی ہے کہ جب دوسرے جنازہ پر پڑھیں تو اس کی نیت کریں، نیت کا کہیں تذکرہ ہے نہیں ہے، یہ کیسے بات ہے؟ فرماتے ہیں واجاب، اس کا جواب یہ ہے بے امکان حملہ علی احداث نیت من الآن، یعنی ہم حمل کرتے ہیں اس روایت کو، یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب دوسرا جنازہ آگے اب نئی نیت پیدا کریں گے، للتشریک
باقی تکبیرات علی الجنازتین، بھی نیت کا دار و مدار دل سے ہے، کوئی ہاتھ تو نہیں ہلانے پڑتے نا. جب دوسرا جنازہ کے ابھی سے تشریح کی نیت کر لے، وہ تشریح کی نیت دوسرے جنازے پر بھی تو نیت ہے نا. ٹھیک ہے نا بات. یعنی وہ دونوں جو باقی بچ کی ہے نا تکبیر، وہ دونوں جنازوں کی نیت سے کریں گے. وَهَذَا الْجَوَابُ لَا مَعْدَلَ عَنْهُ وَإِن لَمْ يُسَرَّ بِالنِّيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ. پر یہ جو جواب ہے نا اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس جواب سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کہ وہ تشریح، ہم کہیں گے تشریح کے ذریعے سے نیت ہو رہی ہے. وَإِن لَمْ يُسَرَّ بِالنِّيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ، اگرچہ روایت میں نیت کا صراحتاً تذکرہ نہیں ہے، لِأَنَّهَا أَمْرٌ قَلْبِيٌّ، روایت ایک امر ہے قلبی ہے. یکفی فیہا مجرد القصد الی الصلاۃ الی الثانیہ. ٹھیک ہے جی، اس میں کتنا کافی ہے، صرف یہ کہ دل میں نیت آ جائے کہ میں دوسرے جنازے پر بھی نماز پڑھ رہا ہوں، الی آخر ما یعتبر فیہا. یا اس کے علاوہ اگر قصد قربت ہے وہ بھی کر لے گا، قصد واجب ہے وہ بھی، جتنی چیزیں نیت میں مستحب ہیں وہ واجب ہیں وہ وہیں پہ ابھی نیت زبان سے کر لے گا، اتنا کافی ہے. سمجھا کی بات؟ کہتے ہیں وَقَدْ حَقَّقَ الْمُصَنِّفُ فِي مَوَاضِعَ، شہید اول نے چند جگہ پر یہ بات محقق کی ہے کہ ان صدر الاول، یعنی جو سابقہ فقہا تھے، ما کانوا یتعرضون للنیت، وہ اصل نیت کی بات ہی نہیں کرتے تھے. لذالک، اسی وجہ سے چونکہ نیت کا دار و مدار دل سے ہے، زبان پہ کچھ لانا اعضاء جوارح سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْبَحْثَ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ، نیت سے متعلق صرف متاخرون فقہا نے بحث یہ نئی ایجاد کی ہے. لہذا فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ، وہ جو ہے نا اشکال کیا ہو جائے گا، جو کہتے تھے اس میں نیت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، وہ اشکال ختم ہو جائے گا. وقت ظہر من ذالک، یہاں سے ظاہر ہوا جو کچھ ہم نے علامہ اور جماعت کے رد میں بیان کیا ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ انہ لا دلیل علی جواز القطع، جواز قطع جنازہ پر کوئی دلیل نہیں ہے. وبدون ہی، جب کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے یتجہ تحریم ہو، اس کا مطلب ہے پہلے جنازے کو قطع کرنا کیا ہوگا، حرام ہوگا. ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ علی محمد. آگے پڑھیں.